السلام علیکم۔ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور گناہگار کو اللہ تعالیٰ کس طرح ڈھیل دیتا ہے یہ کہانی سننے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک عورت کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے پال پوس کے اس کو بڑی مشکل سے بڑا کیا تھا۔ اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ ماں بیچاری کہاں جاتی، دنیا کی ٹھوکروں سے تنگ آ کر 2 دن میں ہی مر گئی۔ جہاں وہ شخص رہتا تھا وہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ روزانہ ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا، جس خواب کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ اس خواب کی تعبیر وہ جاننا چاہتا تھا اور معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ خواب مجھے بار بار کیوں نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور کہا، میں ایک ہی خواب روزانہ دیکھ رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ بادشاہ نے وزیر کو بتایا، میں ایک شخص کو روزانہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ حکم الہی ہو رہا ہے کہ اس شخص کو 100 اونٹ اور اشرفیاں دے دو۔ بادشاہ نے کہا، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، تم معلومات کرو، میں اس کا حلیہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم معلومات کرو، شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں میں پتہ کرتا ہوں اور اس آدمی کا پتہ لگاتا ہوں۔ وزیر نے اس آدمی کا پتہ لگا لیا اور وزیر نے بادشاہ کو آ کے بتایا، وہ آدمی تو بہت خراب ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا کر پہنچے اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے بزرگ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کی۔ اس بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ جائیے، بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اس کے اعمالوں کی اس کو سزا دے گا اور اس کو مارے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کے اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دے دیے، جنہیں پا کر ظالم کی تو لاٹری لگ گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی میں واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ وہاں بادشاہ اور اس کے وزیر اس شخص پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنی مستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا اور پھر ایک دن نشے میں اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے اس بوڑھے بزرگ سے ملا جس نے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے نے، جو اہل علم اور بہت بڑا عالم تھا، بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا؟ محترم، بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات اسے ڈھیل دے رہا ہے، اس کی رسی کو دراز کر رہا ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز کو بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی، اور اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے اس کہانی میں اس آدمی کو کیسی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا اور اس کی جان چلی گئی اور اس کی اب بخشش بھی نہیں ہوگی اور وہ گناہوں میں مبتلا رہے گا اور وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ اللہ
اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ اپنی زبان کی تیزی اپنی ماں پر نہ آزمائیں، جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ پاک ہمیں بری موت سے بچائے۔ اللہم آمین۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔